ليس في أعماقنا الإيمان فإذا وعدنا من اللانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے. ہم اس بزم میں، اس درسگاہ میں، اس تعلیم گاہ میں ان موضوعات پر بات کرتے ہیں جن کا براہ راست اثر ہماری زندگی پر ہے، ہماری قوم کی زندگی پر ہے اور ہماری قوم کے نوجوانوں کی زندگی پر خصوصی طور پر ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. ایسا ہی ایک موضوع ہے جس میں آج بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ بے حرمتی قرآن کی. کہ قرآن مجید ہماری عظیم ترین کتاب، آخری پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا ہوا آخری پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک مکمل نظام حیات، ایک مکمل نصاب حیات. یہ اس درج جو عظیم ترین ہماری کتاب ہے، اس کتاب کی بے عزتی اگر کوئی کرے تو واقعی ہم بڑے جوشیلے اور جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کے تعلق سے کبھی کوئی سنکی قسم کا کوئی ایک پادری، جس نے بھی اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ قرآن کی جلدوں کو جلائے گا. کبھی کوئی اعلان کرتا ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ. اس میں کوئی تخفیف کی ضرورت کا بھی اظہار کرتا ہے، کوئی اضافے کی بات بھی کرتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں یہ 24 آیتیں جو ہیں وہ آج کے زمانے سے میل نہیں کھاتی، ان کو نکال دیجئے. قرآن کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے، جو میں شہرت نہیں کہہ رہا ہوں، شہرت بہت معمولی چیز ہوتی ہے. ہم نے کہا مقبولیت یعنی قبول ہوتی ہوئی چیز، اس کو لوگ قبول کر رہے ہیں، جا بجا قبول کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر قبول کر رہے ہیں. اس قبولیت، اس مقبولیت کو دیکھ کر جو ہے، جب لوگ اتنے ہراساں اور پریشان ہیں کہ وہ قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس پر ہم بڑے جوشیلے جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم کئی مرتبہ بند پکارتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں. کبھی جو ہے وہ پتھراؤ پہ بھی آتے ہیں ہمارے نوجوان، اور مختلف قسم کی باتیں ہمارے یہاں پر، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہر گلیوں میں، ہمارے قصبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں یہ ہوتے رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے قرآن کی بے حرمتی. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بدقسمتی سے ہماری ہی عظیم ترین کتاب کی بے حرمتی یا بے عزتی ہم خود بھی کر رہے ہیں؟ ہم خود کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اس کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں قرآن کا استعمال کہاں اور کیسے ہو رہا ہے. نمبر 1، ہمارے یہاں پر قرآن کا استعمال ہوتا ہے جب ہم نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تب اس کو ہم بڑے ہی عقیدت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں برکت کے لیے. یقیناً وہ اللہ کا کلام ہے، برکت تو اس سے ملے گی، کوئی دو رائے نہیں اس کے اندر. لیکن وہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، وہ برتنے کی کتاب بھی ہے. اس کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی وہ کتاب ہے. وہ تو صرف وہ برکت کی کتاب نہیں کہ اس کو برکت کے لیے ہم ہمارے گھروں میں لے کے جائیں. پہلا کام یہ ہوتا ہے. قرآن کا دوسرا استعمال، ہمارے گھروں میں
ہماری طاق پر سب سے اوپر بڑے ہی خوبصورت ریشمی قیمتی رومال میں ہم گانٹ در گانٹ مار کے اس کو رکھتے ہیں ایسی جگہ پر کہ وہاں پر کسی کا ہاتھ نہیں لگے. ہاتھ نہیں لگے یعنی پڑھنے میں نہیں آئے. اتنی گانٹیں کھولنے کے لیے سوچنا پڑے کہ بھئی صفائی کرنی ہے, سال میں ایک بار جب عید آئے گی یا رمضان کا چاند دکھائی دے گا تب وہ گانٹیں کھولیں گے ہم. سب سے اوپر یہ کہنے کے لیے نہیں بچوں کا ہاتھ تو کیا ہوتا ہے. ارے بچے 2-3 سال کے بچے جو ہیں ان کو عادت ہو جائے قرآن ہاتھ میں دینے کی, ان کو معلوم ہو جائے کہ ہماری مقدس ترین کتاب ہے, لیکن ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. نمبر 3 استعمال قرآن کا, اور وہ ہے شادی بیاہ میں ہم عموماً اپنی بیٹیوں کو قرآن دیتے ہیں, قرآن کا نسخہ دیتے ہیں. شادی بیاہ میں دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم اس کو بطور جہیز دے رہے ہیں, گویا جس طریقے سے ایک فرنیچر دیتے ہیں ہے نا, کچھ کرسیاں دیتے ہیں, کچھ کبرڈ دیتے ہیں, اسی قسم کی ایک چیز قرآن ہے فرنیچر کے زمرے میں. نعوذ باللہ. جب بیٹیوں دیتے ہیں تو صرف دیتے ہیں کہ قرآن بیٹا لے کے جاؤ, لیکن ایک جملہ اس کے آگے یہ نہیں جوڑتے کہ بیٹا گھر میں جب تم کوئی تکلیف ہو جائے وہاں پر کوئی, تو اس سے رہنمائی حاصل کرو. کوئی مسئلہ ہو تب اس کی رہنمائی حاصل کرو. صرف یہی نہیں بلکہ زندگی میں پل پل ہر پل اسی سے رہنمائی حاصل کرتے رہو. یہ کبھی نہیں کہا جاتا جیسے بہت سارا فرنیچر ہے ویسی وہ ایک چیز ہے قرآن, اور ان کو بیٹے کے ساتھ دیا جاتا ہے. چوتھا استعمال قرآن کا ہے فال دیکھنے کے لیے. فال دیکھنے کے لیے یعنی فالنامہ بن گیا ہے. اتنی عظیم ترین کتاب جو ہے وہ فالنامہ بن گئی ہے فال دیکھنے کے لیے. پانچواں استعمال ہے قرآن کا, وہ ہے مردے کے ایصال ثواب کے لیے. آدمی جو مر گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. اب ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے کا مطلب اور مقصد ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو پڑھ رہا ہے قرآن ثواب اس کو ملے گا, سمپل فارمولہ ہے. میں پڑھ رہا ہوں اور وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں کسی اور کو, ناممکن. تو ہم جب کسی یتیم خانے سے کسی مدرسے سے بچوں کو بلاتے ہیں اور بیٹے کی قرآن خوانی ہو رہی ہے اور قرآن پڑھو, تو اس کا سارا ثواب جو ہے وہ جو بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو جائے گا. کیونکہ پڑھ تو وہ رہے ہیں, قرآن وہ پڑھ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیچارے جن کا انتقال ہوا ہے انہوں نے زندگی میں قرآن پڑھنا چاہیے تھا. بڑی دکھ کی بات ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ نجات ہو جائے گی سمجھتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کوئی قرآن پڑھا ہی نہیں تھا, کبھی نہیں پڑھا. اب یہ یتیم خانے کے بچے جو ہے, مدرسے کے بچے, یہ قرآن پڑھ کے ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ کیا طریقہ ہے ان تک پہنچانے کا؟ قرآن کا یہ استعمال ایصال ثواب. قرآن کا اور ایک استعمال بھی ہوتا ہے, اور وہ استعمال ہے جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. یہ بھی بڑا رائج طریقہ ہے ہمارے یہاں پر. بڑے بڑے گناہ کرو, گھروں میں غلط کام کرو, کئی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ازدواجی زندگی میں بیوی کو کوئی دھوکے دیے جاتے ہیں, ان سے چھپ چھپ کر برے کام کیے جاتے ہیں, بیوی یقین نہیں کرتی. اب بولیں گے کیا کریں گے یار؟ تو جان بچانے کے لیے وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو اور جھوٹی قسم کھا لو. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ بیوی تو یقین کر لیتی ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا, بات صحیح ہے. یہ کیا بولتے ہیں, اسے کیا فرق پڑتا ہے, کون سا میرا ہاتھ جو ہے جل گیا اس سے. تو قرآن کی بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ذرا. جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, یہ طاقت ہے اس میں. لیکن یہ ایک جھوٹا شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو وہیں کے وہیں کوئی برا
بدلہ اسے کوئی ملا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے قرآن ایک کھیل کھلونا ہے، ایک معمولی کوئی کتاب ہے کہ جس پر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کا یہ جو مصرف ہم کر رہے ہیں، ذرا سنجیدگی سے سوچیے کہ کیا یہ قرآن کی بے عزتی نہیں ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ وہ شخص جن کی عقل ماری گئی ہے، جو روشنی تک نہیں پہنچ سکتے، جو حق تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے وہ قرآن کے خلاف آگ اگل رہے ہیں، قرآن کے خلاف فتنے کھڑے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کی بے حرمتی کی جانی چاہیے، ایسا کہہ رہے ہیں، اور اس سے ہم بہت مشتعل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم کو سوچنا یہ کہ کیا ہم خود قرآن کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو صرف اس مصرف کے لیے استعمال کر کے؟ قرآن کا صحیح مصرف کیا ہے، یہ ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی، اس میں روشنی یہ حاصل کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو بے حرمتی ہوتی ہے اوروں کی طرف سے ہوتی ہے، نادانوں کی طرف سے ہوتی ہے، گمراہوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہماری طرف سے کیوں ہو رہی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ ہم ذکر کیا اس کا کن کن طریقوں سے۔ تو قرآن کی حرمت کیا ہے، قرآن کی عزت کیا ہے، کیسے کہیں گے کہ یہ قرآن کی ہم عزت کیے جا رہے ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، یہ پہلا کام، سمجھ کر پڑھنا یہ پہلا کام ہے۔ برسا برس سے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کر ہم نہیں پڑھتے، اور ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے ایسا کوئی نظم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسے مدارس جہاں پر یہ قرآن پورے حفظ کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی مطلب سمجھنے کا کوئی نظم نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بار جب میں عمرہ کے لیے گیا تھا اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، ہماری جو گاڑی تھی اس گاڑی کا ڈرائیور ایک حیدرآبادی تھا۔ بات کریں معلوم ہوا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی جب میں نیچے اترا تو مجھ سے گلے ملا کہ الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے قرآن کے کون سے ترجمے پڑھے ہیں، تراجم پڑھے ہیں یا تفسیریں پڑھی ہیں؟ سن کے تعجب ہوا کہ اس بندے نے قرآن کا ایک بھی ترجمہ نہیں پڑھا۔ یہ تعجب ہوا، نے کہا کہ اتنی عظیم ترین کتاب زیر و زبر کی صیحت کے ساتھ آپ نے یاد کر لی، ایک بار بھی ذہن میں خیال نہیں ہے آپ کے کہ آخر یہ میسج کیا ہے، کیا پیغام ہے، اس کو سمجھوں میں؟ ایک بار بھی خیال آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ تو دن ہمارے مدرسے میں تھا ہی نہیں، صرف یاد کرنے کا تھا۔ دیکھیے یہ جب ایسا ہو معاملہ کہ صرف یاد کرنے کی حد تک ہمارے مدارس ہوں اور اس کا مفہوم، اس کا میسج، اس کا پیغام اگر ہم تک نہ پہنچے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کی پہلی عزت ہے۔ نمبر دو، وہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اب عمل کرنے کے لیے سمجھنا بالکل شرط ہے، تو عمل کرنا اس پر، جو ہم اگر عمل کرتے ہیں مطلب ہم واقعی قرآن کی عزت کرتے ہیں۔ نمبر تین، کہ قرآن کا جو میسج ہے، وہ جو پیغام ہے، وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اگین پھر سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کو قرآن کا میسج کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ قرآن کی کوئی بات ہم ماننے کو تیار نہیں کہ وہ عزت و احترام ہے۔ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا، قرآن کی سب سے بڑی عزت یہ ہے۔ ہم اس کو اگر ہم کتنا بھی چوما چاٹی کریں، کتنا بھی اس کو بوسہ لگاتے رہیں، قیمتی ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کے رکھیں، اس کو بار بار سینے سے لگائیں، ذرا سے اس کے خلاف کوئی بات کرے تو مشتعل ہو جائیں، اشتعال پہ آ جائیں ہم لوگ، لیکن یہ اگر ہم کرتے ہیں
تو ہی ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار عربی زبان بہت مشکل زبان ہے، وہ جو ہے ہم سمجھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ مشکل زبان ہے تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیسے مشکل ہے یہ؟ جبکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے سورہ قمر میں آیت نمبر 17 میں کہ جان لو کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو آسان بنایا گیا ہے تو مشکل کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میرا آج سوال اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے ہے جو گریجویشن لیول پہ پوسٹ گریجویشن لیول پہ پہنچ چکے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ لیجئے آج ایک انجینئر بننے کے لیے وہ 1,000 صفحات کے 10 20 کتابیں پڑھتا ہے۔ پورے کریئر میں لگ بھگ 2 درجن کتابیں پڑھتا ہے وہ 1,000 صفحات کی۔ اپنے کریئر کے لیے، روزی روٹی کے لیے 1,000 پیجز کے اتنے ساری کتابیں پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، اس کی ایک بات کو سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، اس کے سارے معنی اور بٹوین دی لائن سمجھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں میں آج اس ملک میں کم سے کم 4 زبانیں سکھائی جاتی ہیں اور کہیں پر 5 بھی، اور یہ 4 زبانیں سکھانے کا چلن 4تھی جماعت سے شروع ہوتا ہے جو 12ویں جماعت تک جاری رہتا ہے۔ اتنی ساری زبانیں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے اس کو، ان میں سے کچھ زبانوں پر اسے مہارت حاصل کرنے کی، کیونکہ وہ فرسٹ لینگویج ہے، سیکنڈ لینگویج ہے، اس کے بعد اس کو وقت ہے، لیکن عربی زبان سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ میسج سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ پی جی لیول پہ جاتے ہیں، ایم اے، ایم کام، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہاں تک وہ پہنچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اور کب پوچھا جاتا ہے میں بتاؤں آپ کو، اسکالرشپ کے امتحانات کے لیے کئی ٹرسٹ اسکالرشپ دیتے ہیں۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پر IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو UIA کا جو فنڈ ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا قائم کردہ فنڈ ہے، اس کے ذریعے سے بھی اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے پہلے دینیات کا امتحان ہوتا ہے اور دینیات کے امتحان کے بعد میں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور جو نوجوان ہمارے اس انٹرویو میں پاس ہوتے ہیں ان کو پوری فیس دی جاتی ہے، چاہے وہ فیس 1 لاکھ ہو یا 1.5 لاکھ ہو، پوری فیس ان کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہ پوری فیس دیتے وقت ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، دیکھیے یہ دینیات کا امتحان جو IRF کا جو ہے، UIA کا جو ہے، اتنا آسان ہوتا ہے کہ اس کا پیپر پر ڈکلیئر ہوا سمجھیے، کیونکہ وہ جو اعلانات دیتے ہیں اس اعلانات میں ہی لکھتے ہیں کہ ہمارے امتحان میں 75% سوالات جو ہیں وہ براہ راست ڈائریکٹلی قرآن سے پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں ایسا کوئی ایگزام نہیں ہوگا جس کا پیپر اس طریقے سے لیک ہوتا ہے، پیپر آؤٹ، کہ 75% سوالات اعلان کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس میں، پیپر آؤٹ کرتے ہیں کہ 75% سوالات براہ راست قرآن سے پوچھے جائیں گے، یعنی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا ہے، 20 درجنوں کتابیں پڑھنے کی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جو گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ انجینئرز، MBA، CAs ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کتنا پڑھا، تو یہ PG لیول کے، ایم فل کرنے والے، PhD کرنے والے، ایم فارم کرنے والے، MSc کرنے والے، یہ اسٹوڈنٹ جواب دیتے ہیں کہ ابھی شروع کیا ہے۔ کوئی 20%، کوئی 25%، مشکل سے 1-2% بچے ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کا پورا ترجمہ ایک بار پڑھا ہے، پورا ترجمہ۔ نہیں، ہم کہاں دوڑیں گے؟ ہو سکتا ہے جاپان تک پہنچیں گے۔ بھئی میسج کیا بتاؤ، کہیں کوئی لاٹری تو لگی نہیں ہے میرے کو۔ اب وہ جاپانی زبان میں، جرمنی زبان میں سارے میسیجز، وہ انگلش میں آپ کے ٹیکسٹ بک کے ہزاروں پیجز کی کتابیں، وہ پڑھنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کا یہ میسج جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں آپ۔ تو یہ ہماری نظر میں یہ بے عزتی ہے قرآن کی، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا میسج ہمارے پاس آیا ہے
लेकिन उसको समझने के लिए तड़प नहीं हमारे अंदर, हम समझना भी नहीं चाहते हैं। इस ताल्लुक से कोई अगर सवाल आपको पूछना है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं सवाल। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का नज़्म हमारे मदरसे में क्यों नहीं होता है? सवाल ये है कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए हमारे मदरसों में इसका क्यों नज़्म नहीं है। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, हम ये सिर्फ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नाज़िम मदरसा होते हैं इनको सिर्फ इस तरीके से रट रटा के कुछ हासिल होता भी नहीं है और होगा भी नहीं। लिहाजा वो आप कहेंगे हमारे पास वसाइल कम हैं इसलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसा कोई कोर्स हमने डिजाइन नहीं किया है इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप इतनी ज़ख़ीम किताब को उन बच्चों से याद करा रहे हैं, लेकिन उसके माने उनके मैसेज से अगर महरूम रख रहे हैं तो किस लिहाज से वो बच्चा जो है हाफिज कुरान होने के बावजूद वो किस लिहाज से समाज सोसाइटी के लिए कारगर साबित हो सकता है, किस तरीके से वो अपना मैसेज पहुंचा सकता है। तो ये नज़्म नहीं है, ये आकिबत नाशनासी है, बदबख्ती है, और इसके लिए सारे जिम्मेदार हैं वो लोग जो इस किस्म के मदरसे चला रहे हैं। नेक्स्ट। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कुरान को माने के साथ पढ़ने से हमें सवाब मिलेगा? सवाल ये है कि क्या कुरान को हम माने के साथ अगर पढ़ते हैं तो सवाब? देखिए, यकीनन सबसे ज़्यादा सवाब इसमें है कि अरबी के साथ, क्योंकि उस ज़बान में अल्लाह ताला ने उतारा है, क्योंकि वो ज़बान जो है वो इतनी ताकतवर ज़बान है। कुरान की जो अरबी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ग्रामर और हर लिहाज से सबसे परफेक्ट ज़बान है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस ज़बान में पढ़ना यकीनन हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा सवाब का मामला है। लेकिन उसको अगर तर्जुमे के साथ अगर हम पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम को, इसके माने समझते हैं, उसका पैगाम समझते हैं, तो यकीनन सवाब मिलेगा। इसलिए कि वो जो पैगाम है उसको समझने की मैं कोशिश की है, और समझने की कोशिश हमारी इसलिए है ताकि हम उसके पैगाम को फैलाएं, दावत दीन की जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। तो यकीनन इस नियत के साथ हम जो पढ़ रहे हैं समझने के लिए, उसको फैलाने के लिए, तो यकीनन ये बात जो है वो सवाब का बाइस होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह या रब्बी या अल्लाह, अल्लाह